أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلهي آمين ثم آمين۔ آیت نمبر 3 کے آخر میں آپ نے دیکھا محسنین کی بات کی گئی، احسان کرنے والے، اور پھر ان کے عمل بتائے گئے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ آخرت پر یقین اور پختہ یقین رکھتے ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پہ ہیں اور کامیابی پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 6 ایک دوسرے کیریکٹر کا ذکر کر رہی ہے۔ So this is a character which is very very different from the character we have seen in the previous ayahs. ٹھیک ہے؟ They are a different kind of people. اور اس میں ایک چیز کا بڑا خاص ذکر کیا گیا ہے جو کہ آپ ابھی دیکھو گے۔ آیت نمبر 6 سورۃ لقمان کہتی ہے وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من الناس نون واو سین، چلتی پھرتی چیز کے لیے یہ لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ سو سم تھنگ دیٹ از آن دا موو، آن دا گو۔ جب ایک شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ میت بن جاتا ہے نا، وہ پھر الناس یا انسان نہیں رہتا۔ یہاں پر چلتے پھرتے زندہ انسان کی بات ہوئی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 من کی بات کی گئی ہے، تو من یہاں پر بعد کے معنی میں ہے، یعنی سم، وَمِنَ النَّاسِ and some people. So the balance of the Quran and the beauty of the Quran is Allah subhanahu wa ta'ala is saying not all people are like this. Some people are like this. اب لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، یعنی پیچھے وہ لوگ تھے جنہیں، کیونکہ قرآن کی بات سے آغاز ہوا تھا نا سورت کا، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ اب یہاں بات ہو رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ پچھلی 5 آیتوں میں ہم بیسکلی سرکل کر رہے تھے اراؤنڈ دا مینشن آف پیپل ہو بینیفٹ فرام دا قرآن۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ٹھیک، اب ان کی طرف ہم چلتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من کوئی ایسا بھی ہے۔ من ظاہر ہے زندہ انسان کے لیے یا زندہ اینیمیٹ بینگز کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ زندہ ہے، سوچ ان کی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار کا حق دیا ہے، کیونکہ آگے آ رہا ہے ورب یشتری۔ یشتری شین را یا سے ہے، اشترا یا یشترا یستبدل کے معنی میں ہے۔ یستبدل کیا ہوتا ہے؟ when you exchange one thing for another، آپ ایک چیز کو دوسری چیز سے بدل لیتے ہیں۔ تو مثلاً بارٹر سسٹم پرانے زمانے میں ہوتا تھا، کوئی کہتا تھا کہ میری گائے دودھ دیتی ہے، میں تمہیں ہر روز اتنا دودھ لا کے دوں گا، تمہاری زمینوں پہ کھیتی اگتی ہے، تم نے مجھے گندم دینا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایکسچینج کا ایک سسٹم تھا۔
یہاں پر بات پھر چینج ہو گئی, یہاں کسی اور چیز کے ایکسچینج کی بات ہو رہی ہے. سو ایکسچینج از ناٹ آلویز آف جسٹ ٹینجیبل تھنگس, اٹ کین آلسو بی, اینڈ یہ بڑا غور سے سنیے, ایک عمل کو دوسرے سے تبدیل کر دینا بھی یشتری میں آ جائے گا. ٹو ریپلیس اور سبسٹیٹیوٹ ون ایکٹ فار اندر. عام الفاظ میں عربی میں بائنگ اینڈ سیلنگ کے لیے, خرید و فروخت کے لیے یشتری کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے, بزنس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. مگر اس کا ایک اور بھی معنی ہوتا ہے. یشتری میں ایکسچینج میں معنی ترجیح دینے کا بھی ہے. میں اس لفظ پہ اتنا زیادہ اس لیے آپ کو ٹائم لگا رہی ہوں تاکہ آگے جو الفاظ آ رہے ہیں ان کو آپ سمجھ لیں. یشتری میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ مثلاً بہت ایگزیکٹ سیم کوانٹٹی آپ ایکسچینج کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. مثلاً آپ کو کوئی چیز بہت زیادہ پسند آئی ہے بازار میں, اور یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے, ہم خریدنے گئے, ہمیں ایگزیکٹلی وہ شال یا سویٹر یا کپڑے جو میں ذہن میں سوچ کے گئی تھی, اب میں ذہن میں سوچ کے گئی تھی میرا بجٹ 5000 ہے, میں وہاں گئی وہ تھا 8500 کا, مجھے پھر بھی پسند بہت ہے, میں نے لے لیا. یہ بھی یشتری ہے. یشتری میں کئی دفعہ پریفرنس کے معنی ہیں, which means it's a very deep word. It's saying you are paying a bigger price for something than what was the fair price for it. یعنی اس کی جو صحیح قیمت تھی اس سے زیادہ تم نے ادا کیا ہے. تو پریفرنس کے معنی میں بھی آتا ہے. اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو خرید لیتا ہے یا پریفر کرتا ہے یا ایکسچینج کرتا ہے, عمل ہو یا مال ہو, دونوں, wealth اور action. Among the people there are some though who purchase or barter or exchange. اور اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیجئے ان دو الفاظ کو, لہو الحدیث, آئیڈل ٹاک. سمپل میننگ یہ ہے فضول گفتگو, بے معنی بات. لفظ حدیث آپ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. حدثہ اس کے معنی ہے, حدال کا لفظ نیو یا نئے کے معنی میں بھی آتا ہے, لیکن زیادہ جو اس کا معنی ہوتا ہے وہ حدیث یعنی بات کے معنی میں آتا ہے, ٹھیک ہے, کانورسیشن کے معنی میں آتا ہے, گفتگو کے معنی میں آتا ہے. لہو الحدیث, وہ خرید لیتے ہیں لہو الحدیث کو, لیُضِلَّ, تاکہ وہ بھٹکا دیں, دعاد لام لام, لیُضِلَّ عن سبیل اللہ, تاکہ وہ دوسروں کو بھٹکائیں اللہ کے راستے سے یعنی دین اسلام کے راستے سے, بغیر علم, جبکہ وہ خود اگنورنٹ ہیں, بغیر علم. اچھا, یہاں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جو لیُضِلَّ ہے اس کی دو طرح سے تلاوت کی گئی ہے. خلف, ابو عمر اور ابن کثیر اس کی تلاوت کرتے ہیں لیَدِلَّ, ٹھیک ہے, اور لیَدِلَّ اگر آپ اس کی ریسیٹیشن کریں گے تو اس کے معنی ہے خود بھٹک جانا, جبکہ باقی علماء نے اوور دی سینچریز اس کی تلاوت کی ہے, میجورٹی نے, لیُضِلَّ, دوسروں کو بھٹکا دینا. And then scholars say that this is kind of the same thing, because when you're led astray yourself, that's when you lead someone else astray also. خود بھی آپ راستے پر نہیں ہیں اور آپ دوسروں کو بھی بھٹکا رہے ہیں, تو دونوں ہی تلاوت کے طریقے یا قرات کے طریقے صحیح ہیں. بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ لہو الحدیث کی طرف وہ کیوں جاتا ہے بغیر علم, وہ خود اگنورنٹ ہے, اور اس کی طرف ہم ابھی آئیں گے. آیت کا ایک دفعہ سکم تھرو کر رہے ہیں اور پھر ہم اس کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں گے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا, اور وہ بنا لیتا ہے اس کو مذاق. جو دعویٰ ہو رہا ہے یا جو دین کی طرف اللہ تعالیٰ اسے پکار رہے ہیں تھرو اینی ایکس وائی زیڈ سورس, ہر ایک کے لیے الگ طریقہ ہے, الگ ٹائم ہے,
ہا کی ضمیر سبیل اللہ کی طرف جا رہی ہے، یا ہا کی ضمیر بات کریے اللہ کے راستے کی، اسے اس نے ہزوا مذاق بنایا ہوا ہے. اینڈ ہزوا وی نو اٹ مینس a joke or a mockery, and a mockery is something you're not taking seriously. So the whole thing about deen is not something they take very seriously. It's something on the side. It's something you use when there is a need. جب آپ کو ضرورت ہو تو استعمال کرتے ہیں، ورنہ استعمال نہیں کرتے ہیں. وہ پلان بی کائنڈ آف اے چیز ہے، اور بلکہ اس کو آپ بالکل ہی اس کا مذاق اڑاتے ہیں. دین کے معاملات میں مذاق، اور یہ قرآن کی کئی آیات گزر چکی ہیں جس میں آپ کو پتا ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ دین کے بارے میں مذاق اللہ تعالیٰ کو کتنا ناپسند ہے. اولئک لہم عذاب مہین، ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے بے عزت کرنے والا، ہیوملیٹ کرنے والا عذاب ہے یا پنشمنٹ ہے. ٹھیک ہے، جس سے ان کو نہ صرف عذاب میں ظاہر تکلیف ہوگی، بلکہ مہین، وہ ہلکے ہو جائیں گے، چھوٹے ہو جائیں گے. دنیا میں شاید وہ دین کے خلاف بہت سی چیزیں اس لیے کرتے تھے کہ وہ دنیا میں اونچے نظر آئیں، آخرت میں وہ کچھ بھی نظر نہیں آئیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث لفظ کو دیکھیے اور لحو لفظ کو دیکھیے، اور ہم ابھی ان دو الفاظ پر کنسنٹریٹ کرتے ہیں. لحو کے معنی کسی بے فائدہ عمل میں اس حد تک مصروف ہونا کہ فائدہ مند عمل، اچھا پیچھے روٹس بتا دو. یتخذہ کا روٹ ہے حمزہ خا غال، اور حضوا کا روٹ ہے ہا زا حمزہ. مہین کا روٹ ہے ہا واو نون. لحف کا لفظ آپ نے اور جگہ بھی اس روٹ کے الفاظ دیکھے ہیں مثلاً، اور اس مثال سے کلیئر ہو جائے گا. 30ویں پارے کی صورت ہے جو ہم کئی دفعہ تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر، الہا تمہیں اپنے اندر ایبزورب کیے رکھا، ڈسٹریکٹ کیے رکھا. کم تم سب کو، التکاثر ایک دوسرے سے آگے جانے کی دنیاوی دوڑ نے، the rat race، حتی یہاں تک کہ تم نے زیارت کر لی، you ended up visiting مقابر، the graves. So the rat race of outdoing each other and competing with each other in dunyavi matters kept you distracted from the real thing till you reached your graves. ٹھیک ہے، یہ ہیں وہ آیات. اب لحف کے معنی دیکھیے. لحف اگر ہم کہتے ہیں کہ اسی روٹ سے ہے تو ہم کہہ رہے ہیں یہ اللہ اکبر، یہ ہر وہ کام ہے جو نمبر 1 بے فائدہ ہے. کی چیز اس کی ڈیفینیشن میں یہ ہوگی یہ بے فائدہ ہے. نمبر 2 یہ اپنے اندر اتنا محو کر لیتا ہے انسان کو، یا ایبزورب کر لیتا ہے کہ آپ بے فائدہ چیز میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ آپ فائدہ مند چیز کے لیے وقت نہیں پاتے. سو بارٹر کیا ہے؟ You're replacing the currency of time and energy and maybe even money in a deed that will give you no benefit as compared to a deed or amal that will give you benefit. نافع اور غیر نافع کے بیچ میں مقابلہ ہے، اور مال، وقت، قوتیں، صلاحیتیں بندہ وہاں لگا رہا ہے جہاں اسے کوئی فائدہ نہیں ہونا، بجائے اس کے کہ وہ وہاں لگاتا ہے جہاں فائدہ ہی فائدہ ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، تم نے یہ بارٹر کیا ہے. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ بارٹر کرتے ہیں، وہ بے فائدہ چیز اور فائدہ مند چیز کے بیچ میں. سو لحو از ٹو لیو، اور پھر کیونکہ آگے حضوا کی بات آئی ہے، not being serious about certain things that require you to be serious
اینڈ سیریس مینس ٹیکنگ سم تھنگ سیریسلی. اس کا یہ مطلب نہیں آپ مسکرائیں گے نہیں, آپ کا ہمیشہ سنجیدہ چہرہ ہوگا. یہاں اس سیریسنس کی بات نہیں ہو رہی. سیریس ایز این یو ٹیک سم تھنگ سیریسلی. لائک بچوں میں سے ایک بچہ ہے جو فرینڈس کے ساتھ بھی گھومتا پھرتا ہے, ماشاءاللہ وہ فٹ بال بھی کھیلنے جاتا ہے, بٹ وہ فوکسڈ ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گیا. ایک بچہ ہے جو ایکسٹرا کریکولر میں اتنا انوالو ہو گیا ہے کہ وہ پڑھائی کی طرف توجہ کر ہی نہیں رہا ہے. That بچہ is us and this is the دنیا and Allah has given us the curriculum. اور پھر ایک سیٹ اماؤنٹ آف ٹائم دیا ہے, مال دیا ہے, انرجیز دی ہیں. تم خود کو کہاں کھپا رہے ہو؟ بیسکلی یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کتنا سیریس لے رہے ہو جس چیز کو سیریس لینا چاہیے, اور جو چیزیں زیادہ سیریس نہیں لینی چاہیے ان کو تم کتنا سیریس لے رہے ہو یا ان میں کتنے زیادہ انوالوڈ ہو. لہو آپ کو پتا ہے کہ فریولس چیزوں کی طرف آنا, لعب بھی ملتا جلتا لفظ ہے اور پیچھے آپ لوگ وہ کر چکے ہیں. اچھا جی, یشتری کی طرف دوبارہ ہے. یہ دو طرح سے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں, ایک اس کا مجازی معنی ہے اور ایک حقیقی معنی ہے. Even those of you who take notes in English, try getting used to these Arabic and in turn Urdu terms, because کبھی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا ہے آپ عربک میں بھی تفسیر پڑھیں, آپ کو یہ الفاظ بہت کام آئیں گے. مجازی is secondary, حقیقی is literal. اوکے, مجازی معنی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بولا, ترجیح دینا, پریفرنس دینا. تو سمجھے یہاں کہا جا رہا ہے یہ حق پر باطل کو پریفرنس دیتے ہیں. They prefer falsehood over the ultimate truth. ٹھیک ہے, تو یہاں عقیدے کے معنی میں بھی آ جاتا ہے. اور حقیقی معنی ہے کہ they literally buy. So they are investing money and time to actually buy things that will take them away from the real thing. And where we are going with this ayat, I cannot tell you, but this is one of the toughest verses in the Quran to absorb, learn, teach, act upon. Because بالکل لگ رہا ہوتا ہے آئینہ دکھا رہی ہے یہ آیت. ٹھیک ہے, اب آپ نے سمجھ لیا, ترازو کو ذہن میں لائیے, اور ایک طرف ہے نفع بخش چیز اور ایک طرف ہے جو چیز فائدہ نہیں کر رہی. ٹھیک ہے, اور ایکسچینج چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لہو الحدیث, اور لہو لفظ کو ذہن میں لائیے, وہ چیز جو اپنے اندر اتنی انوالو کر لے کہ دوسری چیز سے وہ آپ کو ڈسٹریکٹ کر دے. اوکے, یہ ہمیں سمجھ آ گیا. اب ہم چلتے ہیں کہ اس کو لہو الحدیث کو علماء نے کن کن, اور ایک معنی نہیں ہے لہو الحدیث کا, اس کی تفسیر میں اس کی I think when I was taking down notes there are about 7 or 8 meanings of لہو الحدیث. پہلا معنی, سب سے سمپل معنی, لہو الحدیث ہے شرکیہ باتیں. شرکیہ باتیں, اصل خالق کو بھول جانا, غیر اللہ کی تعریف میں منہمک ہو جانا. To forget the real creator, not give that much importance, and get drawn in or involved in غیر اللہ to the extent that you forget your real creator. تو جو اللہ کا مقام ہے, اللہ کو جو جگہ دینی چاہیے تھی, وہ بندہ بھولتا جا رہا ہے. ایکسچینج ہے, کانسٹنٹلی ذہن میں لائیں, ایک چیز سے دوسری چیز کو ریپلیس کیا جا رہا ہے. تو جو اللہ کی تعریف میں وقت لگانا چاہیے تھا, ناؤ یو انڈرسٹینڈ, آپ کو یاد ہوگا ہم نے حب اور محبت کی کیٹیگریز کی تھیں, اور اس میں تھا کہ عشق یا عشق جو ہے, جو جنون کی حد تک محبت ہے, اسے پریفر نہیں کیا گیا, کیونکہ قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. جو مؤمنین ہیں وہ صرف اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں, وہ دوسری محبتوں میں شدت نہیں داخل کرتے, because it ain't worth it. تو یہاں پر پہلا معنی لہو الحدیث سے لیا گیا ہے شرکیہ باتیں.
ٹھیک ہے. اور وہ پھر ظاہر ہے عقیدہ، عبادت، ہم بات کیسے کرتے ہیں، ہماری زندگی کی پرائرٹیز کیا ہیں. تو یہ ایک بہت براڈ معنی دیا گیا ہے. دوسرا معنی لہو الحدیث کا الغناء والمعازب، میوزک اینڈ انسٹرومنٹس. ٹھیک ہے. اب اس سلسلے میں آپ کو کچھ احادیث اور کچھ کوٹیشنز آپ کو بتاتی ہوں. پہلے احادیث سے سٹارٹ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, this is a hadith from Bukhari, from among my followers there will be some people who will consider illegal sexual intercourse, the wearing of silk, this is for men, the drinking of alcoholic drinks, and the use of musical instruments as lawful. And there will be some people who will stay near the side of a mountain, and in the evening their shepherd will come to them with their sheep and ask them for something, but they will say to him, return to us tomorrow. Allah will destroy them during the night and will let the mountain fall on them, and he will transform the rest of them into monkeys and pigs, and they will remain so till the day of resurrection. And this is a hadith from Sahih al-Bukhari, volume 7, book 69. حدیث کو اردو میں دیکھ لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے لوگوں میں سے، میرے فالوورز میں سے. تو پہلی بات آپ کو کیا پتا چل رہی ہے حدیث سے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو زنا کو، ریشم کے پہننے کو، اس میں مرد بھی شامل ہے، شراب کو، شراب پینے کو، اور میوزیکل انسٹرومنٹس کے استعمال کو جائز سمجھیں گے. اور پھر وہ پوری ایکسپلینیشن دی گئی کہ جب وہ لوگ اس راستے پہ چلیں گے، ایک قوم کا ایگزامپل دیا گیا کہ پھر ان کی سزا کیا ہوگی. صحیح مسلم کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, the bell is an instrument of shaitan. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجرس مزامير الشيطان. ٹھیک ہے. So bells generally being spoken about. پھر دوسری حدیث میں بھی بیلز کا ذکر آ رہا ہے. And it is a kind of instrument. یہ سنن النسائی کی حدیث ہے اور یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے. The messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, the angels do not enter a home in which there is a jingle or a bell, and the angels do not accompany a gathering in which there is a bell. اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں جل جل کا لفظ عربک میں آیا ہے اور جرس کا لفظ آیا ہے. تو جنگل یا بیل جس میں موجود ہو، یعنی کسی قسم کی گھنٹی ہو. پھر یہ حدیث ہے معجم الکبیر الطبرانی کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے. سہل ابن سعد نے اسے رپورٹ کیا ہے. The Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam said, there will come at the end of time the collapse of cities, stones raining from the sky, and the transmutation of creatures. آخر الزمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خسفن، یعنی بستیاں دھسنا شروع ہو جائیں گی، وقذفن، اور آسمان سے پتھر برسنا شروع ہو جائیں گے، اور مسخ یعنی انسانوں کی شکلیں ڈسٹورٹ ہونا شروع ہو جائیں گی، یا کریشنز کی شکلیں، خلق کی شکلیں. It was said, when is that, O messenger of Allah? صحابہ پوچھ رہے ہیں اور وہ کب ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, when there is a prevalence of musical instruments, singing girls, and the legalization of wine. جب عام ہو جائیں گے موسیقی کے آلات، گانے والی لڑکیاں، عورتیں، خاص طور پر عورتوں کا ذکر ہوا ہے جی. and the legalization of wine. خمر عام ہو جائے گا. ٹھیک.
آگے چلتے ہیں. فضیل کیا ابن ایاد کیا فرماتے ہیں، اور اب ہم علماء کی باتیں بھی ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہیں. Al-Husayn ibn Abdurrahman reported Al-Fudail ibn Iyad, may Allah be pleased with him, said, singing is the invocation of adulterers. گانا بجانا زنا کرنے والوں کی دعا ہے یا ان کا رقیہ ہے. رقیہ کا لفظ آ رہا ہے حدیث میں، یعنی کہ یہ والی چیز اس گناہ کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک لنک ہمیں بتایا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کے بارے میں بتایا ہے، اور یہ ابیس الغفاری سے روایت ہے، الموجم الکبیر کی صحیح حدیث ہے. The messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, hasten to do good deeds before 6 signs. نیک کام کرنے میں جلدی کرنا شروع کر دو اس سے پہلے کہ 6 نشانیاں ظاہر ہوں. نمبر 1, foolish leaders. بے وقوف یا کم عقل لیڈرز ہوں. proliferation of enforcement, یعنی بہت زیادہ زبردستی عام ہو جائے. انفورسمنٹ یعنی زبردستی کی جانے لگے. برائبری ان ججمنٹ، بیع الحکم، یعنی جب فیصلے ہوں گے تو اس میں ججمنٹ یا عدالتوں کو رشوت دی جانے لگے گی. بلڈ شیڈ از ٹیکن لائٹلی، خون ریزی عام ہو جائے گی اور اس کو زیادہ سیریسلی نہیں لیا جائے گا. فیملی ٹائز آر سیویئرڈ، خاندان کے رشتے کٹنا شروع ہو جائیں گے. استغفر اللہ، یہ آخری جو چیز ہے. اینڈ اے جنریشن آر براٹ اپ ٹریٹنگ دا قرآن ایز میوزیکل انسٹرومنٹس، اور ایک نسل ایسی بڑی کی جائے گی کہ وہ قرآن کو میوزیکل انسٹرومنٹس کی طرح سمجھیں گے. They put forth one of them to sing for them, though he is the least of them in understanding. یعنی وہ قرآن کو کسی سے غنا کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ پڑھوائیں گے جبکہ اسے اس قرآن میں سے زیادہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا. اب یہاں پر بیسکلی بتایا گیا کہ قرآن کی سمجھ سے زیادہ اس کے آواز کے حسن کی طرف بات ہونا شروع ہو جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتوں سے بیع لیتے تھے، وعدہ لیتے تھے، اس میں بھی کچھ ایسے واقعات آئے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے کچھ عورتوں نے ایسے وعدے کر رکھے تھے یا منتیں مان رکھی تھی، اس کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے میوزک سے منع نہیں کیا ہے. میوزک سے مراد گانے بجانے، ہر طرح کے اس سے نہیں منع کیا، اس پہ ہم ابھی آئیں گے. یہ والی جو حدیث ہے، امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو تو باطل قرار دیا، یعنی فیبریکیٹڈ قرار دیا ہے کہ کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے میوزک سننے والے کے. مگر اور بہت سی احادیث ہیں جو ہمیں بہت ساری باتیں بتاتی ہیں، اور کچھ قرآن کی آیات بھی ہمیں بہت ساری باتیں بتاتی ہیں. مثلاً میں ابن مسعود اور ابن عباس کا آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن مسعود، آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ میں سے قرآن کے علم میں ان کا بہت زیادہ مقام ہے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے تھے کہ یہ والی جو آیت ہے یہ گانے بجانے کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے. اور عبداللہ ابن عباس کا بھی یہی خیال تھا کہ لہو الحدیث سے مراد میوزک ہے. اور امام ابن کثیر، جزئی، قرطبی، ان سب نے یہی والا اوپینین فالو کیا ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ گانے بجانے سے دل میں نفاق کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. میوزک لیڈس ٹو ہپوکریسی ان دا ہارٹ. خاص طرح کے گانے بجانے کے بارے میں بات ہے، اور تھوڑا سا اس آیت کی بیک گراؤنڈ میں ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. نظر بن حارث نام کے آدمی کا ذکر ہسٹری میں آتا ہے. And when رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میسج was spreading، بہت تیزی سے لوگ دین کی طرف آ رہے تھے.
تو جو بھی یہ لوگ کوشش کرتے تھے وہ چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے لوگوں کو دور نہیں کر پا رہی تھی. تو نذر بن حارث نام کا کافر شخص تھا, اس نے اپنے لوگوں کو کہا, اور میں جسٹ آپ کو پورے واقعے کا بتا رہی ہوں, آپ کو حدیث کی کتابوں میں مل جائے گا. اس نے کہا اپنے مکہ کے لوگوں کو, سرداروں کو, کہ تمہارے ٹیکٹکس یا جو ترکیبیں وہ تو کام نہیں کر رہی, اور لوگ تو بار بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں. یہ شخص تمہارے درمیان پلا بڑا ہے, اس کے اخلاق سے سب واقف ہیں کہ کتنا اعلیٰ اخلاق ہے, صادق ہے, امین ہے. اب تم اس کو کہنے لگ رہے ہو شاعر ہے, مجنون ہے, کاہن ہے, ساحر ہے. نعوذ باللہ. Nobody is going to believe you because people know what a great person and personality he is. تو تمہارے الزامات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ نہیں ہو رہے, اور مجھے ایک چیز ٹرائی کرنے دو. ٹھیک ہے. یہ شخص ٹریول کر کے عراق جاتا ہے. تب یہ حجاز کے ایریا میں یہ سب نہیں ہو رہا تھا, تو مکہ سے ٹریول کر کے اس زمانے میں عراق جاتا ہے, اور یہ خرید کر لاتا ہے فکشن, کہانیاں, فیبلز, اسفندیہ, رستم, شاہان عجم کی کہانیاں, ان پہ بیسڈ یہ سیشنز اور سٹنگ سٹارٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں لوگ بیٹھ کے قصے سنتے ہیں. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اور پھر صحابہ جو دعویٰ کرتے تھے, لوگ اس میں اتنا انٹرسٹڈ تھے کہ لوگ پوری فیملیز وہاں جا کر بیٹھتی تھیں. ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے نذر بن حارث نے ایک طرح سے آغاز کیا in the time of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. So this is that evil person. He kind of started what in today's terms we can understand as imported foreign media, things we watch, things we listen to. اس نے وہی والی چیز کی, اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نذر بن حارث گانے والی لڑکیاں ان جگہوں سے لے کر آیا تھا. اچھا, یہ ذہن میں رکھیے کہ اس زمانے میں مکہ کے کلچر میں گانا بجانا جو ہے عام فیملیز کی عورتیں نہیں کرتی تھیں, وہ صرف لونڈیاں کرتی تھیں اگر وہ کرتی تھیں. بٹ جس سٹائل سے اور جو پیکیجنگ کی نذر بن حارث نے ٹو اٹریکٹ پیپل, اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گیدرنگز میں بیٹھنے کے بجائے یہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ جائیں, دیٹ واز اندر لیول. اور انکلینیشن وہ جس کی بھی دیکھتا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن رہا ہے, اس کے پیچھے وہ ایک عورت لگا دیتا تھا جو ان گانوں کے ذریعے اٹریکٹ کرتی تھی, ٹو لیور پیپل, and that was his intention. That did have an effect, and people got so engrossed that sometimes they would just end up listening to that. کیا قرآن کی کسی آیت سے ان ساری چیزوں کا تعلق ہے؟ جی بالکل ہے. آپ دیکھیے کہ سورۃ النجم میں آتا ہے, میں اس کی ٹرانسلیشن ہی پڑھ دوں گی, آیات 59 to 62 میں. Do you marvel at this statement and laugh and do not weep while you amuse yourselves in vanities? تم ہنستے اور روتے نہیں ہو, اور تم خود کو انٹرٹین کرتے ہو ان وینٹیز کے ساتھ. اور لفظ سامدون ہے, جن کو سورۃ النجم یاد ہے انہیں پتہ ہے لفظ سامدون آتا ہے. اور اگین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تفسیر کی ہے سامدون کی سورۃ النجم کی ان آیات میں, کہ یہ مشرکین کی وہ عادت تھی کہ وہ بہت زور سے گاتے اور میوزک کو بجاتے تھے جب بھی قرآن سنا جا رہا ہوتا تھا, in order to drown out the voice of the reciters. کیا شیطان کا اس سے کوئی تعلق ہے؟ سورت بنی اسرائیل میں آپ نے پڑھا ورس نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اوپن چیلنج کیا تھا, اینڈ ایکسائٹ اینی آف دیم whom you can with your voice. اپنی آواز سے جسے چاہو ان میں سے اپنی طرف راغب کر لو. تابعین اور علماء جیسے الضحاک اور مجاہد جو ہیں, انہوں نے
شیطان کے آواز کے ذریعے سے انسانوں کو اٹریکٹ کرنا، انگروس کرنا، ایکسائٹ کرنا کے معنی میوزک، سانگ اینڈ امیوزمنٹ کے معنی میں لیے ہیں۔ ابن عباس یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر ابن عباس نے کہا کہ اس آواز سے مراد ہر وہ آواز ہے جو اللہ کی نافرمانی کی طرف بلائے۔ اور پھر لہو الحدیث والی جو چیز آئی ہے اس میں میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا کہ ابن مسعود، اور ابن مسعود نے قسم کھا کر کہا، ابن عباس نے بھی کہا، جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ آیت میوزک کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تابعون میں سے مجاہد، اکرمہ، مکحول، عمر ابن شعیب نے اس آیت کو میوزک کی حرمت کے حوالے سے رولنگ کے طور پر اسے تعبیر کیا ہے۔ They interpret it as this ayah saying that music is haram. Of course, a lot of verses of the Quran match then with Prophet ﷺ's ahadith. بہت ساری authentic narrations نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ میں نے ان میں سے 2 تو آپ کو بالکل کلیئرلی بتائیں، ایک اور میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ The Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, Verily Allah prohibited wine, gambling and al-kuba, and every intoxicant is prohibited. یقیناً اللہ نے حرام قرار دیا شراب کو، جوئے کو، الکوبا کو اور ہر نشہ آور چیز کو۔ یہ حدیث اس کو بھی کلیریفائی کرتی ہے جو کئی لوگ کہتے ہیں کہ اچھا از گیٹنگ ہائی اوکے، کیا میروانہ اوکے ہے، کیا ویڈ اوکے ہے، کیا چرس اوکے ہے۔ کئی بچے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنائی دیں گے کہ چرس ٹھیک ہے، ہم شراب کبھی نہیں پیتے۔ نعوذ باللہ، اس حدیث میں ساری انٹاکسیکنٹس کو بتا دیا گیا ہے۔ سفیان کہتے ہیں کہ میں نے جو نریٹر تھے، راوی تھے، ان سے پوچھا واٹ از الکوبا، یعنی اس حدیث میں الکوبا لفظ آیا ہے۔ He answered, it is the drum. انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اس حدیث میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 جو منحوس آوازیں ہیں، 2 cursed sounds are that of the wind instruments، جسے مزمار عربک میں کہا گیا ہے۔ So for example, flute, trumpet, played on the occasion of joy and grace, and woeful wailing upon the occurrence of adversity، یعنی جو بین کیا جاتا ہے تکلیف کے مواقع پہ، ان 2 آوازوں کو، اور خاص طور پہ ہوا والے جو انسٹرومنٹس ہیں ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ابن القیم فرماتے ہیں never do the love of song and the love of Quran come together in a person's heart except that one will expel the other۔ یہ مدارج السالکین میں ہے۔ ابن القیم فرماتے ہیں گانے بجانے کی محبت اور قرآن کی محبت ایک دل میں یکجا نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ ایک محبت دوسری محبت کو دور کر دے گی۔ اب غنا کی اقسام دیکھ لیتے ہیں۔ غنا کہا جاتا ہے جی گانے کو، یعنی جو آپ ہیومن وائس کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم مزامیر یا معازف کی بات نہیں کر رہے جو انسٹرومنٹس ہیں، ابھی ہم ہیومن وائس کی بات کریں۔ ہیومن وائس میں کیا کیا چیزیں الاؤ کی گئی ہیں اور کس طرح کی چیزیں الاؤ کی گئی ہیں۔ مثلاً the use of just the human voice is allowed according to most ulama, but it will depend on a number of factors۔ پہلی چیز ہوگی کہ لیرکس کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلاً آپ کو صحابہ کے واقعات میں سے پتہ چلتا ہے، آپ کو نشید جیسے ہم کئی دفعہ سن رہے ہوتے ہیں جس میں خوبصورت کوئی باتیں ہوتی ہیں، اب بہت کم آتا ہے ٹیلی ویژن پہ، اور جو آتے ہیں ان میں بہت زیادہ ہیویلی میوزک انوالوڈ ہوتا ہے، لیکن
آپ کو یاد ہوگا کہ ارلیئر آن اسکولز میں نظمیں، ترانے، یہ چیزیں پڑھنا کافی عام ہوا کرتا تھا. So, ulama agree that there is no harm if the lyrics are such کہ وہ فائدہ پہنچانے والے ہوں، وہ موٹیویٹ کرنے والے ہوں، وہ نیکی کی طرف بلانے والے ہوں، یعنی کوئی بھی ہارمفل چیز نہ ہو، ہلکی پھلکی چیزیں ہوں اچھے. اور حدیث جو ہے سلسلۃ صحیحہ کی حدیث ہے، جس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اچھے اشعار اچھے کلام کی طرح ہیں اور برے اشعار برے کلام کی طرح ہیں. تو اگر شاعری پازیٹیو ہے، اچھی ہے، اور اس کی مثالیں ہمیں سیرہ سے کس طرح سے ملتی ہیں. حضرت حسان ابن ثابت شاعر اسلام کہا گیا. وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حج ہوتی تھی تو حضرت حسان ابن ثابت جواب دیتے تھے اپنی شاعری کے ذریعے. تو اس طرح کی شاعری، پھر آپ کو پتہ ہے کہ بہت خوبصورت پوئٹری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھی گئی ہے، دین اسلام کے بارے میں لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے. اینڈ سم تھنگ دیٹ کین بی بینیفیشل اینڈ ڈزنٹ ہیو ہارم. تو کوئی بھی ایسی چیز جس میں مثلاً کوئی شرکیہ بات نہ ہو، لیرکس جو ہیں یا جو گایا جا رہا ہے شرکیہ بات نہ ہو، فحاشی کی بات نہ ہو جو کہ جذبات کو اس طرح سے ابھارے کہ انسان اس چیز کی طرف چلا جائے، کوئی ایسی بات نہ ہو جو کہ لیوڈ ہو. سو فار ایگزامپل many of the songs will talk about the love of a نامحرم and that's problematic. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کو یاد ہے چھوٹی سی مثال دیکھیے، ہم بچپن میں بہت گاتے تھے ٹپے ہوئے تو گانے، اور ان میں کوئی برائی نہیں ہے، آپ جنرلی جو ہلکے پھلکی چیزیں وہ آپ کر سکتے ہیں. مگر مثلاً کچھ ٹپوں میں گالی گلوچ، آپ گانوں میں دیکھیں کالا شاہ کالا، ٹھیک ہے، یہ آئیڈیالوجی کا کیا ہے. It might sound funny, but think about what you're using your voice, your energy, your time, you're singing for. So it's all a matter of choices when it comes to the words. جو چیز کلیئرٹی کے ساتھ الاؤ نہیں ہے، نمبر ون وہ میوزیکل انسٹرومنٹس کے ساتھ الاؤڈ نہیں ہے گانا. نمبر ٹو، مرد کی نشید یا آواز یا چیز ویمن بھی سن لیں تو اٹس اوکے. ویمن کی آواز فار موسٹ بولنے کے بارے میں ڈفرینٹ اوپینینز ہیں، بٹ جو سنگنگ وائس ہے عورت کی وہ اورا میں شمار ہوتی ہے، اینڈ اورا از ہڈن. تو یا تو صرف عورتوں کی گیدرنگ ہو تو جی اوکے، یا یہ ہے کہ مثلاً ہسبینڈ اینڈ وائف ایک دوسرے کے لیے، یا آپ اپنے ایز گرینڈ مدرز یہ بہت بڑا رول ہے. آئی نو a lot of us are گرینڈ مدرز، الحمدللہ گرینڈ مدرز ہیں، مائیں ہیں. بچوں کو سلاتے ہوئے کوئی بہت پیاری لوری ہے یا کوئی خوبصورت چیز، یہ سب you're getting the gist. بٹ ہم لوگ میوزک کو جس لیول پہ لے گئے ہیں اور جو ہمارے لیے ان اوائڈیبل ہو گیا ہے، ہر طریقے کا میوزک، دیٹ از اے ہیوج پرابلم اسلامکلی، اور اس حد تک عام ہو گیا ہے جو کہ آپ نے حدیث میں دیکھا، جو شروع میں نے بتائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میری امت کے لوگ ہوں گے، فالوورز ہوں گے، جو ان چیزوں کو حلال کہیں گے. آپ یہ چیز آج دیکھ رہے ہیں. اگر آپ شادی کے فنکشن میں کہیں کہ میوزک نہ بجائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ عجیب، خاموش خاموش سا لگ رہا ہے. ایون وی آر سو یوز ٹو بیک گراؤنڈ میوزک، بیٹھ کے گانا تو اور چیز ہے. اچھا، ود ایوری پاسنگ جنریشن یہ لیول بڑھتا جا رہا ہے. A lot of us who are in their 40s 50s 60s، especially جو 50s یا 60s میں ہیں، Do you remember آپ کے بچپن میں اگر ہوتی بھی تھیں، ویسے تو وہ رسم ہی ہندوؤں کی رسم ہے تو وہ نہیں ہونی چاہیے، بٹ مہندیاں کس ٹائپ کی ہوتی تھیں؟ اب کی مہندی سے کمپیئر کریں،
Now it is choreographed, it is men and women. Now there are hidden bars either out of the trunks of cars or there is a section. What are you getting into? हम कहते हैं हम तो सिर्फ खाना खाने गए थे, हम तो सिर्फ हमें असल में अटेंड करना पड़ता है, बट डू वी अंडरस्टैंड व्हाट ऑल ऑफ दिस इज लीडिंग टू? जो बात शुरू हुई थी कि ढोल के साथ औरतें बैठ के करती थी, अब वो नहीं है, और ये हम सब जानते हैं. और नेचर ये है, जो अल्लाह ने चीजें मना की हैं, consider things that Allah has stopped us from as progressive diseases. They progress. With every passing generation, when we push our boundaries a little, the next generation will push them even further. हम खुद नहीं कई दफा गाने सुन रहे, मगर हम कोई इंस्टा पे स्टोरी नहीं डाल पा रहे कि हम म्यूजिक के बगैर डालें. हम कह रहे हैं हम खुद नहीं ऐसी जगह पे जाते, मगर हम जो शेयर कर रहे हैं उसमें हम क्या डाल रहे हैं. पहली बात तो ये कि दिस आयत इज अ शेकर, बिकॉज ये हमें एहसास दिलाती है कि अच्छा, ये तो अभी तक हम इधर उधर से सुन रहे थे, आज हम बैठ के इसकी तफसीर पढ़ रहे हैं, एंड वी आर रियलाइजिंग, ओ एक्चुअली इट इज फॉरबिडन टू दिस लेवल, टू दिस लेवल. क्योंकि मैं उस हदीस को देख रही थी और अस्तगफिरुल्लाह, दौर ऐसा आ गया है, अगर आप नहीं भी चाहते, आप न्यूज देख रहे हैं तो आपके बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, आप ड्रामा देख रहे हैं तो बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, आप फोन पे बात कर रहे हैं तो वेटिंग के लिए तो आपके बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है. बट देर आर सम थिंग्स दैट आर अवॉइडेबल एंड सम आर नॉट. अब फोन में आपकी रिंग है, उसमें भी कोशिश कीजिए कि म्यूजिकल ना हो, बट चले ओके, वो आपकी एक रिंग टोन है, उसका एक मकसद, और वो मैं नहीं कह रही कि अलाउड है या नहीं. दोज आर थिंग्स दैट समटाइम्स आर अनअवॉइडेबल. अब इस तरह तो आप कभी किसी रेस्टोरेंट नहीं जा पाएंगे, कभी आप किसी एयरपोर्ट पे नहीं जा पाएंगे. सो दीज आर ऑल थिंग्स दैट वी नो आर समटाइम्स अनअवॉइडेबल. बट व्हाट अबाउट थिंग्स दैट आर वेरी क्लियरली अवॉइडेबल, जो कि हम कर सकते हैं, और हमें अपनी जात से शुरू करना है. कि मैं अकेले गाड़ी चला रही हूँ तो मैं क्या स्विच ऑन करती हूँ या नहीं करती हूँ. ठीक है. जो अभी हमने एक कोटेशन देखी, उसमें क्या था कि कुरान की मोहब्बत और म्यूजिक एक दिल में जमा नहीं हो सकते, अदरवाइज वन विल अफेक्ट द अदर. इंस्ट्रूमेंट्स में दफ अलाउ किया गया, दैट्स इट. नाउ यू माइट थिंक कि अच्छा, जब दफ अलाउड है तो ढोल भी अलाउड है. देयर इज अ रीजन व्हाई टू साइडेड ड्रम्स नहीं अलाउ किए. और मैं तो बड़ा खुश हूं अगर कोई जिसका टैलेंट था ढोल बजाने का, कोई मुझे भी सिखा दे. मैं दफ बजाना सीखना चाहती हूँ, बिकॉज एटलीस्ट समथिंग दैट इज अलाउड. एंड विद इन अ फीमेल गैदरिंग, खुशी के मौके पे, सीरा में भी हमें पता चलता है कि कुछ चीजों की इजाजत दी गई, बट उसमें लिमिटेशंस रखी गई. आपके पास 24 आवर्स हैं, मेरे पास 24 आवर्स हैं, उसमें से कितना हम किस चीज में डालते हैं, दैट इज थॉट प्रोवोकिंग. अब बच्चों को कुरान सुनाते हुए आपने रुकया बहुत बच्चों को सुनाए, तो हमें एज मदर्स खुद को, हमारे तो अपने ही दिल नहीं मान रहे. 40 के हो गए, अच्छा जी अब 50 के होके अकल आ जाएगी, अच्छा अब 60 के होके अकल आ जाएगी, हो ही नहीं रहा. And that is because we are so reliant emotionally as a prop. This is an emotional prop. It helps you emote, it transports you to another place, and you like that sensation. And so that has become a habit and an addiction. And that's for a lot of us. तो देखना पड़ेगा कि पोइट्री क्या है. औरत पब्लिकली नहीं कर सकती. प्लीज डू नॉट, इफ यू आर नॉट डूइंग इट योरसेल्फ, अल्हम्दुलिल्लाह, do not share songs of female singing. Stop sharing, forwarding songs with instruments. आप अपने नामा अमाल में क्यों चाहते हैं ये? What will you get out of it?
شدید ٹیمپٹیشن میں کبھی خود بندے سے غلطی ہو جاتی تنہائی میں، پھر بندہ توبہ کرتا ہے. کہاں یہ کہ ہم دوسروں کے لیے باعث بن جائیں کہ وہ سنیں. You see what, and I'll not say there's a blanket ban on social media, because right now with what is happening in Palestine, سبحان اللہ سوشل میڈیا بہت خوبصورت چیز ہے. اس نے وہ کر دکھایا جو کوئی چیز نہیں کر پا رہی تھی. اس نے وہ اویئرنیس کریٹ کی ہے جو نہیں کریٹ ہو رہی تھی کسی صورت. مگر اپنے نامہ اعمال میں ضرور دیکھیں کہ شیئر کیا کر رہے ہیں، لوگوں تک پہنچا کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے بچپن میں آپ کی آواز اچھی ہو سکتا ہے آپ نعتیں پیاری پڑھتے ہو سکتا ہے آپ کے فیملی والے آپ کی تعریف کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں، چھوڑنا پڑتا ہے. بہت دل چاہ رہے ہیں خود گاؤ، کھانا بناتے ہوئے ہم کرو، گھر والوں کے ساتھ کرو. جسٹ سی دا لیرکس، جسٹ سی دیٹ a محرم is not listening to your voice. These are that there is no instrument. These are the things you have to be watchful for. یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ آواز ہی نہیں نکالو، بٹ کہاں کیا مقصد کیا ہے. حرام موسیقی کا جو ہے، جس کا ابھی ساری ہم نے حدیث بھی دیکھی، انسٹرومنٹس کا استعمال، کفریہ اور شرکیہ کلمات، زنا کی باتیں، فحاشی کی باتیں، یہ ساری آ جاتی ہیں. اچھا، ویری امپورٹنٹلی شیطان ہمیں کہاں سے، آپ دیکھو جو اللہ تعالیٰ نے اسے چیلنج دیا تھا نا کہ تم چاہو تو تم اپنی آواز کے ذریعے. ایک تو نارمل موسیقی کے اپنے مسائل. اچھا، جس کے دل میں تھوڑی ہے نا، اب آپ اسے اسپرچویلٹی کہیں یا اللہ کی طرف اس کا ایک ٹلٹ ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کو کہاں جاتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں؟ کیا سنتے ہیں بہت؟ آپ نے کبھی رمضان میں ایف ایم سنا ہے؟ اٹس فل آف قوالیز. جو قوالی شروع میں شروع ہوئی تھی وہ قول سے تھی، اور اس میں بات کی جاتی تھی اللہ اور اس کی تعریف. پھر وہ پروگریس ہوئی، اور میں اب ہسٹوریکل پرسنالٹیز کے نام نہیں لینا چاہ رہی کہ انڈو پاک میں یہ کہاں سے سٹارٹ ہوا. پر قرآن پاک کی آیات ہمیں بتاتی کہ اللہ کا نام غلط جگہ پر لینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سخت، اور ایک نہیں، آپ خود ریسرچ کیجئے جا کے، اس قدر تواتر کے ساتھ صحیح حدیث ہیں، انہی انسٹرومنٹس کے ساتھ رب کا نام لیا جا رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے، مکہ مدینہ کا نام لیا جا رہا ہے. واٹ ول دس ڈو؟ باؤنڈریز کٹنا شروع ہو جائیں گی، وہ بلر ہو جاتی ہے جو ایک لائن ہے جو آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اپنے سول کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، وہ لائنز ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو نارمل میوزک کا تو جو گناہ ہے سو ہے، اس میں پھر رب کا نام. اچھا، آپ دیکھیں صرف وہاں تک نہیں پھر بات رہتی کہ قوالی تک ہے. A lot of songs that you will come across، اس میں محبوب کو نعوذ باللہ کیا درجہ دیا جا رہا ہے، اس میں کیا الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں. انسان دوسرے انسان کی عبادت کر رہا ہے، ہم یہ سب سن رہے ہیں. سو تھنک آف یور سول. اچھا، اسموکنگ سے آپ کو پتا ہے نا، اسموکر نان اسموکر، وہ لنگز کی تصویریں آتی ہیں. اب اپنی روح کو سوچیں، آپ کے خیال سے آپ اور میں یہ سب اندر ڈال رہے ہیں، کوئی داغ دھبا نہیں پڑ رہا؟ You really think that there are this many ahadith, there's this ayah in the Quran, there is so many tafasir, so much has been written about it, so much has been said about it, and you think this is not going to affect our soul and the peace in our soul, and the angels of mercy are not around us because we are surrounded by all of this. پھر mental health issues, this is all interconnected. بہت کیئرفل رہنے کی بات ہے کہ بہت چھوٹی ایج سے، اب بڑی عمر کی خواتین تو یا مرد تو اور بات ہے، very small babies are being exposed to music very, very soon.
اینڈ ایک ٹائم آتا ہے آپ دیکھتے ہیں بچے کھانا نہیں کھا پاتے جب تک ان کے سامنے اسکرین نہ ہو. They start speaking like cartoons. You must have experienced that around you. اچھا اس سب کا تعلق کیا ہے؟ لہو لفظ کا تعلق انٹرٹینمنٹ سے. سو بیسکلی وی آر برنگنگ اپ اے جنریشن which is constantly being entertained. سارا وقت انٹرٹینمنٹ میں لگا دو گے تو تربیہ کب کرو گے اولاد کی؟ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو کچھ لگا ہوا ہونا چاہیے. اور یہ سب بیبیز کے ساتھ نہیں ہے، یہ ہر عمر کے بیبیز کے ساتھ ہے. اور کچھ نہیں تو خبریں لگی ہوئی ہونی چاہیے. ہم لوگ ایک دوسرے سے بات کرنا بھول گئے ہیں فیملیز، کیونکہ ہم کانسٹنٹلی کچھ نہ کچھ پیسو مینٹل ایکسرسائز اینڈ اسٹیمولس کے ہم عادی ہو گئے ہیں، اور اس میں یہ سارا کچھ شامل ہے. سوچ طلب بات ہے کہ پچھلی آیتوں میں جو ہم نے 5 آیات کی تھی اس میں بات آئی قرآن کی، آیات ہیں حکیم کتاب کی، اور پھر لہو الحدیث آ جاتا ہے. That means one negates the other. So, yes, you will find esoteric interpretation somewhere. ایسوٹیرک کا مطلب ہے جنہیں عربی میں یا فقہ کی زبان میں شاذ رائے کہا جاتا ہے. شاذ و نادر آپ لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں, which is rare or unusual. So if you dig deep, you will find esoteric opinions somewhere saying, oh, music is slightly allowed and all of that. جب اتنا زیادہ مواد موجود ہے تو اس کا مطلب ہمارا نفس مان نہیں رہا. ہم کہہ رہے ہیں کہیں سے ہمیں کچھ پتا چل جائے کہ کوئی کہہ دے کہ یہ حلال ہے. ہم سب اپنے اپنے لیے رسپانسبل ہیں نا. لیکن جو بات قرآن میں پتہ چل گئی, احادیث سے کلیئر پتہ چل گئی, جو فرسٹ مفسرین ہیں قرآن کے صحابہ کرام ان سے پتہ چل گئی, تابعین, تبا تابعین, all schools of thought. This is not one school of thought, this is all schools of thought. Then we need to reconsider کہ ہمارا جب دل نہیں کسی چیز کو مانتا تو ہم یہ تو کم از کم کہنا چھوڑ دیں کہ یہ چیز الاؤڈ ہے. جو نہیں ہے الاؤڈ وہ نہیں ہے الاؤڈ, اپنی غلطی تو مانو. دیٹ از ویئر اٹ بگنز. اچھا پھر سورۃ النساء کی وہ آیت, جس جگہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں سے اٹھ جاؤ. So that gives another dimension to it. کیا ایسی گیدرنگز میں جانا چاہیے؟ وہ بھی سوچ طلب ہے. ٹھیک ہے, تو ان ساری باتوں پہ ہم سب, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے, ہم سوچیں, کیونکہ وی آر لیونگ ان ڈیفیکلٹ ٹائمز, دیر از نو ڈاؤٹ. بٹ ٹائمز ور نیور ایزی ایون ایٹ دیٹ ٹائم. آپ سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو نضر بن حارث کا واقعہ ہے, اسپیسیفک عورتیں ٹارگٹ کرتی تھیں کہ جا کے وہاں پہ گانا شروع کر دیں. یو نو دیر از اے لائیو بیوٹیفل وائس, بیوٹیفل وومن سنگنگ جسٹ فار یو. ٹیمپٹیشن تو ہر دور میں رہی ہے. ہمارا ایکسیس ایز ان ایکسیسبلٹی ہماری زیادہ ہو گئی ہے بیکاز وی ہیو دا فونز ان آور ہینڈز. تو شرکیہ باتیں. پھر میوزک, دا تھرڈ انٹرپریٹیشن آف دا ٹرم لہو الحدیث اگین از براڈر. ہر باطل بات جس میں غیبت, جھوٹ, چغلی, گوسپ, اور سب سے زیادہ اسکیری ہر فضول بات جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بندہ جب یہ حدیث پڑھتا ہے نا تو کہتا ہے کہ بات کیا کرے. تو ایسا ہی ہے. یہ وہ والی حدیث آپ کو یاد ہوگی کہ ایک شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر وہ بات چھوڑ دے جس سے اس کا تعلق نہیں ہے. یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. On the authority of Abu Hurairah radiallahu anhu, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, part of the perfection of one's Islam is his leaving that which does not concern him.
فلاں سیلیبریٹی کی یہ پہلی شادی تھی یا دوسری یا تیسری، اس کے بیگ میں کیا ہے، وہ کون سا بیگ یوز کرتی ہے، وہ کون سا کاسمیٹک یوز کرتی ہے. اٹس نیور اینڈنگ. گوسپ گوسپ از اے پروفیشن ناؤ. پبلکلی بیٹھ کے گوسپ کرو، دے ہیو این آڈینس. یاد رکھیں مارکیٹ اسی چیز کی ہوگی جس کی ڈیمانڈ ہے. سمپل اکنامکس، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. We are the watchers. That's why we are getting such stuff on reels. فکشن، اب اس پہ بہت بات ہوتی ہے کہ کیا لٹریچر کی جب بات ہوتی ہے، کیونکہ لہو الحدیث کی بات ہوئی، بات کی ہوئی لکھی ہوئی چیز، کیا فکشن الاؤڈ ہے؟ ایسا قصہ یا کہانی جو کہ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا فکشنل بکس ہوتی ہیں بٹ دے آر بیسڈ آن سم تھنگ، بچوں کے لیے بنائی جاتی ہے which give a message which bring you towards the truth. اٹس کائنڈ آف میٹافر سے ایگزامپل لیا جاتا ہے. مگر آپ کو پتہ ہے کہ ہسٹوریکلی کیا ہے؟ مثلا آپ نے یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے، سورہ یوسف، بیوٹیفل اسٹوری. یوسف علیہ السلام کے بعد اوور دا سینچریز یوسف علیہ السلام کی اور زلیخا کی کہانی became a story because of the nature of what happened and because he was so beautiful alayhi salam and because of the temptation that woman had. And تو اوور دا سینچریز یہ وہ قصہ تھا ود ایگزیجریشن اپون ایگزیجریشن اپون ایگزیجریشن کے لوگ بیٹھ کر اس کے بارے میں بات کرتے تھے. تو فکشن پر خطر راستہ ہے کیونکہ ایگزیجریشن کے بغیر کریٹو رائٹنگ یا وہ چیز ہو نہیں پاتی ہے. کئی دفعہ ہم لکھ رہے ہوتے ہیں سچ بھی، تو ہم ایگزیجریٹڈ ورژنز لکھ رہے ہوتے ہیں اینڈ دیٹ بیکمز آور ریالٹی. آپ اپنا جرنلنگ بھی اگر کر رہے ہیں نا، تو آپ اتنا، اللہ نے آپ کو اگر یہ ہنر دیا ہے کہ آپ کی چوائس آف ورڈز از ویری ایپٹ اینڈ یو ہیو اے لاٹ ان یور ووکیبولری، ایون سمپل تھنگس وی اسٹارٹ رائٹنگ دیم ود گریٹ تکلف. اور قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلواتا ہے کہ ہم تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہیں. الفاظ میں بھی سمپلسٹی، بہت مشکل الفاظ گھما 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 کے نہ کیا کریں. اب آپ دیکھیں وہ اگر آپ نے بچپن میں یا کسی دور میں سنے ہو، وہ تو غزلیں سنی ہو، وہ زخم بھرے گا ہی نہیں محبوب کے بچھڑ جانے کا، کیونکہ ہر دفعہ غزل سنیں گے ہر دفعہ وہ زخم تازہ ہو جائے گا. تھاٹ پرووکنگ کہ what is Allah subhanahu wa ta'ala trying to tell us with this ayah? What is Allah telling us with this ayah? ہر وہ چیز جو آپ کی انرجی، ٹائم، منی یوز کرتی ہے فار سم تھنگ دیٹ کین بی یوٹیلائزڈ مچ بیٹر فار دا پلیزر آف اللہ، فار ڈوئنگ سم تھنگ گڈ فار somebody else اور فار یور سیلف. ہر وہ چیز جو ڈسٹریکٹ کرتی ہے اس کو آہستہ آہستہ، ایک دن میں نہیں ہوتا، بٹ چیک آؤٹ کرنا شروع کرو. اچھا پتہ ہے یہ سب وینٹی سے بھی تعلق رکھتی ہیں چیزیں. خوبصورت آواز بھی اللہ کی دین، بہت مشکل ہے چھوڑنا. اگر آپ نے تعریفیں اگر سنی ہوئی ہیں زندگی بھر کی، آپ کی تو آواز بڑی اچھی ہے، اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو لیو دیٹ. اور کچھ نہیں تو آپ خوبصورتی سے شعر ہی پڑھ لیتے ہیں. تو بی آلسو کیئرفل، آپ دوسروں کی وینٹیز کے لیے مصیبت نہ بن جائیں. واہ 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 کرتے رہتے ہیں، دوسرے کو عادت ہو جاتی ہے، وہ بےچارا نکل ہی نہیں پائے گا. آپ کو کیا پتا اگلا کیا اسٹرگل کر رہا ہے. اسی لیے بہت زیادہ تعریف سے بھی منع کیا گیا ہے، بلکہ زیادہ تعریف سے اکثر ہی منع کیا گیا ہے. سو دیز آر تھنگس دیٹ بیکم a test. پھر اگر آپ دیکھتے بھی ہیں، اچھا اب یہ تو باتوں کے بارے میں ہوئی نا بات، تھرڈ جو میں نے آپ کو میننگ بتایا. At the fourth level, some scholars say that lahw al-hadith is not always hadith. It can also be an action. ٹھیک ہے، وہ صرف لٹریچر ریٹن یا سنگ یا پرفارمڈ یا وہ سب نہیں ہے، تھیٹر یا وہ سارا ضروری نہیں. وہ کوئی ایکشن بھی ہو سکتا ہے. مثلاً گیمنگ. اب گیمنگ کوئی بری چیز ان اٹ سیلف نہیں ہے، تھوڑا بہت ریلیکس کرنے کو، بٹ اتنا گیمنگ کہ بندے کو پتہ ہی نہیں چل رہا، نماز کا ٹائم نکل جا رہا ہے، کچھ کرنا تھا آفس کا کام وہ نہیں کر پائے، تو آپ کے رزق حلال کی ارننگ پہ بھی افیکٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے،
any action that becomes an addiction, and I'll tell you, this is where the whole mubah thing and the balance thing comes in, جو آپ شروع میں بات کر رہے تھے. مثلا پکانا عبادت ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ہر روز ماسٹر شیف بننے کی گھر میں کوشش کریں گے اور پھر سجائیں گے سنواریں گے اور پھر اس کی تصویریں لیں گے کھانے کی، تو آپ ایک الگ ہی لیول پہ چل پڑے. سو اینی تھنگ دیٹ از ان اٹ سیلف مے بی ناٹ حرام ایٹ آل، لیکن وہ اتنا زیادہ کی جائے کہ وہ لہو الحدیث بن جائے، وہ آپ کو اتنا انوالو کر لے کہ آپ اسی میں چلے جائیں. اگر آپ خبریں مثلا جاننے کے لیے دیکھ رہے ہیں مگر آپ خبروں سے اتنے ایڈکٹ ہو گئے ہیں کہ آپ خبریں بند ہی نہیں کر سکتے. ڈراماز میں تو بی ویری کیئرفل، ایک تو وہ فکشنل ہیں، دوسرا بی ویری کیئرفل کہ آپ کس طرح کی چیز دے رہے ہیں. از دیر اے ٹیک اوے؟ جو جب ایرترول کا بہت زیادہ وہ ہوا تھا نا، تو ڈاکٹر ذاکر نائک سے مثلا پوچھا گیا تھا اور علماء سے بھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو ایز اسکالرز آف دین انکریج نہیں کر سکتے دیکھنا، بٹ اف ایٹ آل دیکھ رہے ہیں تو پھر کوئی ایسی چیز دیکھیں جس سے آپ کا ایمان تازہ ہو یا ایٹ لیسٹ ورس نہ ہو. if you have to watch at all. And what the interesting thing is، جب یہ چیزیں آہستہ آہستہ آپ اپنی زندگی سے کم کرنے لگتے ہیں، آپ کافی بورنگ ہو جاتے ہیں، اس سے فضول باتوں والا فیکٹر بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. Because you have less to talk about. You know less. You know less songs. You know less. You know less. You might know much more about the things that actually matter. But آپ ہر وقت ٹیٹے ٹیٹے پہ نہیں کر سکتے نا، آپ کی گفتگو کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اپنی گفتگو پہ بھی غور کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ کون سی جائز اور کون سی نہیں. اچھا جی، پانچواں اس کا میننگ کیا گیا ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے آج کے دور کے اعتبار سے، زخرف القول. زخرف یاد ہے قرآن پڑھنے والوں جو پڑھ چکے ہو؟ زخرف کیا ہے؟ گولڈ، سونا، ٹھیک. چکنی چپڑی باتیں، سلور ٹنگڈ ہونا، بڑی خوبصورت باتیں کرنا. اینڈ ہاؤ اسکالرز ہیو انڈرسٹوڈ. آپ کہتے ہوں گے یہ ہر وقت اسکالرز پہ جاتی رہتی ہیں، اس لیے کہ اسکالرز جو بتائیں گے میں تو صرف پاس آن کر رہی ہوں نا، اسکالر سے سیکھیں گے اور پاس آن کریں گے. So any conversation that misleads you from deen. I'll give you examples from today's time. اسلاموفوبیا کا رائز ہوا اور ودن مسلمز بھی رائز ہوا کہ خود مسلمان ایسے شرمندہ شرمندہ سے پھر رہے ہوتے ہیں اپنے ہی دین پہ. فار ایگزامپل قرآن پاک کی سورۃ التوبہ، الانفال، النساء، سورۃ محمد، سورۃ الاحزاب، سورۃ الفتح، آل عمران، دیر آر سو مینی جن میں جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر ہے. اور جہاد فی سبیل اللہ کے کئی فارمز ہیں، بٹ اس میں بیٹل گراؤنڈ کا بھی ذکر ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ سب ہوتا رہا. ڈفرینٹ آئیڈیالوجی ہمیں اس پر شرمندہ کر دے گی، اور یہ ہم سب کے ساتھ ہوا ہے. وی آر لائک نعوذ باللہ border line ashamed of it. So if somebody asks you Islam is just a religion of peace, you say no, Islam is a balanced religion. Islam wants peace, but if somebody attacks you, then you protect yourself. ایک اور ایگزامپل دیکھیے، I'm spiritual, I'm not religious. Oh, come on. Really, come on. یہ سارا کچھ ہمارے اندر انبلٹ کیا جاتا ہے. جینڈر رولز ڈیفائنڈ ہونا عورت کے، کہ عورت کو اللہ نے کیا رول دیا اور مرد کو کیا رول دیا ہے، کوئی گالی ہے اس میں؟ So زخرف القول is very slowly and gradually we start questioning our own faith. And others start questioning our faith. اسلاموفوبیا، جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، اسے ضرور کہا جا سکتا ہے، لیکن سوشل میڈیا ویری slowly does that. And سوشل میڈیا میں بہت پاور ہے جی، نیکی کا بھی. اس لیے سوشل میڈیا سارے کو برا کہنا، میڈیا سارے کو برا کہنا، یہ غلط ہے. اس وقت سوشل میڈیا سبحان اللہ بہت اچھا رول پلے کر رہا ہے. انما العسری یسرا. ایک جو بہت اہم چیز بتائی گئی ہے وہ unnecessary گفتگو ہے. ہم چھٹی میننگ پہ آ گئے ہیں، یہ ریلیٹڈ ہے جو پیچھے بھی گزرا ہے اور میں نے آپ کو ذکر کیا ہے.
لیکن غیر ضروری گفتگو جس کی ابھی بات کی تھی اسے اسپیسیفکلی علماء کہتے ہیں کہ unnecessary باتیں. اور اس آیت میں آیا ہے کہ بغیر علم نا، جہالت کی وجہ سے، دس از ignorance. تو اس میں دو کوشچنز رائز ہوتے ہیں کہ کیا یہ جو کہا گیا کہ یہ خریدتا ہے، کیا یہ بغیر علم کے یہ چیزیں خریدتا ہے لٹرلی؟ فار ایگزامپل وہ ایسی سبسکرپشنز پے کر رہا ہے، یا اس نے بچے کو انسٹرومنٹ لا کے دے دیا ہے. یو سی یہ ساری چیزیں کہ اسے علم ہی نہیں تھا یا اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ جو یہ کر رہا ہے وہ یہ غلط کر رہا ہے. سو لٹرلی اس شخص کو علم نہیں تھا، doesn't know what they are buying, that it will not benefit them, it will harm them. کیونکہ کوئی بھی چیز آپ خریدتے ہیں وہ فائدے کے لیے خریدتے ہیں، الٹا وہ چیز دنیا اور آخرت میں نقصان کا باعث بن رہی ہوتی ہے، بندے کو نہیں پتا ہوتا. بٹ دی ادر میننگ کوڈ بھی کہ یہ بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. لیدلہ ہے نا، یعنی اسے خود بھی علم نہیں ہے اور وہ غلط راستے پہ ہے، اور پھر وہ لوگوں سے بھی بغیر علم کی بات کرتا ہے اور پھر ان کو بھی گمراہ کرنے کا سبب بن جاتا ہے اور خود بھی گمراہ ہوتا ہے. کیونکہ یاد رکھیں ہم میں سے ہر ایک کو نا اللہ نے چھوٹی بڑی کوئی آڈینس دی ہوئی ہے، اور یہ ایک بڑا خطرناک ریئلائزیشن ہوتی ہے. Whether you're on social media or not, whether you're having a class or not, your children are there, people working in your house are there, we all have audiences, our social circles are there. تو یعنی اس شخص کو پتہ نہیں اور یہ بغیر علم کے دوسروں کو گمراہ کرتا ہے اور پھر دین کا مذاق بناتا ہے. یہ ساتھ الگ سے بتایا گیا ہے ہزوا کہہ کے، دین کا مذاق اڑاتا ہے، یعنی دین کے حوالے سے جوکس لائٹلی لینا. مذاق کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کسی چیز کو لائٹلی لیا جائے. تو ان کے لیے عذاب و مہین کی خوشخبری دی گئی ہے. آیت نمبر 6 سے اگر کنیکٹ کریں تو پیچھے لہو الحدیث کی بات ہوئی، which is idle, frivolous tales, talks, which we saw in the interpretations that it means music. It has been interpreted as certain forms of literature and poetry. It has been interpreted as many forms of entertainment. اور بہت سی ایسی چیزیں جو اللہ کے ذکر سے دور لے جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بارٹر کی بات کی ہے، یشتری کی بات کی ہے اس آیت میں، بہت اہم آیت میں. اور پھر یہ کہ اللہ کے راستے سے گمراہ کرنے والے لوگ ہیں جو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں بغیر علم، بغیر علم کے، یعنی لیک آف اویئرنیس ہے. یا تو وہ اس بارے میں جانتے نہیں ہیں، یا یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں مگر انہیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. حضو یعنی زندگی کا جو پرپس آف لائف ہے اسے کھیل تماشا بنایا ہوا. سو بیسکلی وی ٹاکڈ ایٹ لینتھ اباؤٹ entertainment, about things we do to pacify our own emotional things, and sometimes those are things that Allah subhanahu wa ta'ala is not pleased with. اولئک لہم عذاب مہین. اب اگلی آیت یہیں سے کنٹینیو ہو رہی ہے. وَإِذَا، اور جب، تُتْلَى، پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، علیہ، اس پر، یعنی ایسے کسی شخص پر، آیاتنا، ہماری آیات، وَلَّا، وہ مڑ جاتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، he turns away، مستکبراً، کبر کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کو نہ ماننا، ان سے منہ موڑنا، یہ کبر کی ایک فارم یہاں پر بتائی جا رہی ہے. meaning like having an attitude of either whatever، کہ جو مرضی کہا جائے میں تو ویسے ہی زندگی گزاروں گا یا گزاروں گی جیسے میں چاہتا ہوں. یا کبر یہ کہ رب کی آیات کے معنی ہی کو نہ جاننا، نہ سمجھنا. کَأَلَّمْ يَسْمَعْهَا، بہت سکیری ہے جو ان آیات میں کہا جا رہا ہے.
گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں. When our revelations are recited to such a person, he turns his face away in arrogance as if he never heard them. کون سا وہ شخص ہے یا کون سا وہ ریاکشن ہے جو کہ یہ شو کرے گا کہ ہم نے سنا ہے؟ جب ہمارے دل پہ اثر ہوگا، جب ہمارے عمل میں اثر ہوگا، جب ہم اس پہ غور و فکر کریں گے، جب ہم اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اللہ مجھے اپنے راستے پہ چلا، میرے لیے عمل کرنا آسان کر. بٹ یہ آپ دیکھیے کہ جو ایٹیٹیوڈ ایک شخص کا بتایا جا رہا ہے، دس کیریکٹر دیٹ از بینگ اسکیچڈ آؤٹ ان آیا نمبر 7، باڈی لینگویج بھی بتائی جا رہی ہے واللہ، لٹرل سینس میں بھی وہ ٹرن اوے کرتا ہے، فزیکلی بھی، اور معنی کے اعتبار سے بھی، حقیقی اور مجازی دونوں معنی ہیں یہاں پر، کہ وہ توجہ نہیں دیتا، منہ پھیر لیتا ہے. پھر دین دیر از ایروگنس، پرائڈ، اسٹبرنس، مستقبراً میں آپ کو یہ ساری چیزیں، ضد نظر آ رہی ہے، نفی نظر آ رہی ہے حق کی، یہ ساری چیزیں. جو اسکیریسٹ ہے نا، کَعَلَّمْ يَسْمَعْهَا، goes on with life as if he never heard it، اس نے کبھی سنا ہی نہیں تھا گویا کہ. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، اور اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے کہ اللہ کی آیات کے ساتھ بندے کا ریاکشن کیا ہوتا ہے، انسان کس طرح سے بہیو کرتا ہے. کیا اس طرح سے بہیو کرتا ہے جیسے ایک نئی چیز پتہ چلی ہے تو بس. صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ویٹ کر رہے ہوتے تھے کہ کوئی نئی آیت نازل ہو اور پہنچے اور ہم اس پر، مطلب they were jumping at the opportunity کہ بس میں آج عمل کرنا شروع کروں. جب انسان ڈیلے کرتا ہے تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت جو آپ کی کیفیت ہوتی ہے یا جوش ہوتا ہے، آپ بہت سے قرآن کی ایسی آیات سے گزرے ہوں گے. So at that time you thought, okay, I'll start acting upon it now, today, this is the time. It's really hit you. 6 months down the lane, it's not hitting you as much. آپ نے اس وقت ارادہ بھی شاید کیا اور سنسیئرلی ارادہ کیا اور اللہ سے سنسیئرٹی کے ساتھ دعا مانگی ہو، لیکن اگر آپ اس وقت وہ قدم نہیں اٹھاتے ہیں نا کہ یہ چیز کرنا شروع کر دینی ہے یا یہ چیز چھوڑنا شروع کر دینی ہے، تو وہ پھر پیچھے چلی جاتی ہے چیز. تو تتلا کا روٹ تلاوت اسی سے ہے، تا لام واو، اور تلاوت کے معنی آپ کو پتا ہے کسی چیز کو فالو کرنے کے ہوتے ہیں. سو this is being recited to him, and there's a follow up and he's being told, but he's not listening to it. واللہ تو روٹ ظاہر ہے، ولایا واللہ، اسی سے کہ وہ ٹرن اوے ہو جاتا ہے. مستقبرن کا بھی کبر آپ کو پتا ہے، یسمعہا کا آپ کو پتا ہے، سین میم عین ہے، روٹ سننے کے معنی میں ہے. کأن، اب اللہ تعالیٰ ڈسکرائب کر رہے ہیں جیسا کہ، گویا کہ، ایز اف، انڈیڈ، فی اذنیہ، اس کے دونوں کانوں میں ہے، in both his ears or are both his ears. So udhun, hamza, dal, noon is the root. اذان کا لفظ اسی سے، جو اذان ہوتی ہے کیونکہ ہمارے کانوں میں وہ آواز پڑتی ہے. اذنین is the word actually جو تسنیہ ہے which is the dual، لیکن نون اس کا ڈراپ ہو گیا ہے تو اذنئی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اذنئی ہی، as if both his ears are waqra، sealed or heavy. اور وقرا بوجھ کو کہتے ہیں، وقر بوجھ کا ایک نام ہے، ہیوی لوڈ جو کہ بڑی مشکل سے کیری کیا جاتا ہے. تو یعنی کانوں میں گرانی ہے، جیسے کچھ پھنس گیا ہے، اس کی وجہ سے اندر کچھ جا نہیں رہا. اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیے آیا 7 میں کتنی تفصیل سے بتایا ہے اس شخص کی پوری باڈی لینگویج، اس کا ریاکشن، اور یہ بہت سکیری ہے کہ اللہ کی نہ صرف یہ والی آیت بلکہ کوئی بھی آیت سن کے اگر بندے کا ریاکشن یہ ہو خدا نہ خواستہ کَعَلَّمْ يَسْمَعْهَا، you go on with life as if you never heard it. ٹھیک ہے، بہت پیاری آیت تھی، بہت خوبصورت تلاوت سنی، اور then we go on with life. یہ والا ایٹیٹیوڈ منع کیا گیا ہے. کَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، اس کے کوئی بوجھ ہے کانوں میں، کیا یہ سن نہیں پا رہا، اس کو کیا سمجھ نہیں آ رہی، اس کی کیا آواز نہیں پہنچ رہی. اور اس میں آپ دیکھو کہ ایک معنی یہ بھی ہے کہ
وقر کس چیز کا ہے، کون سا وہ بوجھ ہے، یا اگر آپ کانوں میں بیریئر کریں، وہ ہوتے نا کان کی کوئی بیماری ہوتی ہے، کوئی چیز پھنس جاتی ہے کہ آواز اندر اس طرح سے ایئر ڈم تک جا نہیں رہی ہوتی، ایز اف دیر از اے بیریئر. سو وی ہیو ٹو آل تھنک دیٹ اس آیت میں تو اللہ کا انکار کرنے والے شخص کی بات ہوئی ہے، مگر اللہ نہ کرے قرآن کی کوئی آیت اگر اس طرح سے اثر نہیں کر رہی تو کیا ہے وجہ، کیا بیریئر ہے، بیچ میں کیا چیز آڑے آ رہی ہے؟ معاشرے کا خوف، خواہشات نفس، کسی چیز کے کھو جانے کا ڈر، اپنی مرضی اور اپنی خواہشیں، نقصان نہیں ہم چاہتے کہ کوئی ہمارا. سو واٹ از اٹ دیٹ از اسٹاپنگ می؟ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے نا، کیا ابھی اللہ کے بندے کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ تو ہم سب اپنے لیے بھی سوچیں گے ہمارے لیے وہ وقت کب آئے گا کہ رب کی آیت سنیں اور اس پر عمل کرنے لگ جائیں. ایسے شخص کے لیے رب تعالیٰ فرما رہے ہیں فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ. پیچھے عذاب مہین تھا، ہون، ہیوملیٹ کرنے والا عذاب کی بات ہوئی نا، بے عزت کرنے والا عذاب آیت نمبر 6 میں تھا. یہاں پر دوسری طرح کے عذاب کی بات ہوئی ہے. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، یہاں دردناک عذاب ہے. اور اس کی وجہ منہ پھیر لینا اللہ کی آیات سے، حقوق اللہ کی پاسداری نہ کرنا، بغیر علم، جو پیچھے گزرا ہے، یعنی یا تو علم کا نہ ہونا یا جانتے بوجھتے بھی اس چیز کو نہ ماننا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس آیت پر، آنے والی آیات پر، پیچھے جو پڑھی ہیں قرآن کی تمام آیات پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، سنت پر عمل کر پائیں، اور اللہ ہمارے لیے آسان کر دے، کیونکہ دل کو مارنا آسان نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ نیکی کے راستے میں ایک دوسرے کے ساتھی بنا دے. میں اللہ enable us that we choose good friends and good social circles who help us act upon these things. may اللہ سبحانہ و تعالیٰ protect us from hypocrisy، کہ ایسے نہیں ہو کہ ایک گیدرنگ میں ایک طرح کے ہوں اور دوسرے گیدرنگ میں ایک طرح کے ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تنہائی میں بھی اپنی محبت اور اپنا خوف عطا کرے، اپنا تقوی عطا کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ.